بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ارسلت الی الخلق کافہ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے ہے۔ اور اسی اہم موضوع پر کتاب و حکمت کے چند موتی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور مالک ارض و سما فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ سماوی رشد و ہدایت، کتاب و حکمت، عمل کے وہ اسباب جو اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسل پر اتارے، اس کا انداز وہی جو ختمی المرتبت سید و ولد آدم صاحب لواء الحمد شفیع و مشفع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ اللہ نے جس دین کا آغاز نوح علیہ السلام سے کیا، ابراہیم علیہ السلام پر اس کا کمال، اور پھر موسیٰ و عیسیٰ اور اس کا اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء مختلف ماؤں کی اولاد ہیں اور آپس میں بھائی ہیں۔ وَدِينُنَا دِينٌ وَاحِدٌ، تمام نبیوں کا دین ایک دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، عقید عمل لے کر آئے گا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ دوستو، ساتھیوں، قرب و جوار اور دور و بعد سے آنے والوں، اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس طرح ہے جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے۔ بدن بغیر روح کے نکارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بغیر اللہ سے تعلق کا دعویٰ، اسلام پر عمل کا دکھاوا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب آئیے سب سے پہلی بات کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب و معنی کیا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام پر وحی کا جو سلسلہ وہ آسمان سے منقطع کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے اور نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بھائیو توجہ ہے نا، سو تو نہیں رہے؟ اب قادیانی جو ہیں وہ لوگوں کو کس طرح اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پر پورا کر دیا ہے۔ لا نبوت بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی اور نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ انقطعت النبوت والرسالت من بعدی، اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنساتے کیسے ہیں؟ ان کے جو تکنیکی طریقے ہیں ان کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میں پھر سوال کرتا ہوں، حالانکہ میں اپنا عقیدہ بار بار آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اب آپ نے باواز بلند کہا ہے نہیں۔ اب یہ وہ پہلی بات ہے جس کو کوڈی کے طور پہ ڈالتے ہیں اور یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، پھر نکلتی نہیں اور انسان اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا پہلے وہ پوچھتے ہیں نبی آ سکتا ہے، اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اب دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہم سادگی میں کہہ دیتے ہیں آئیں گے۔ اب تیسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے؟ اب ہم اپنا عقیدہ بیان کر چکے کہ نبی آ نہیں سکتا، پھر ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو امتی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے، ہم کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیاتی عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ اب جب حدیث دیکھتا ہے تو چکرا جاتا ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ اب دجل کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو، دھوکے کے ساتھ کھوٹے کو کھرا کھر دکھائے، جعلی کو اصلی بنائے، اس کو دجال کہتے ہیں کہ ایسے اشکال لوگوں پر ڈالے کہ اشکال سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ اب یہ اشکال ڈالتے ہیں، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اب رہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ تو ہوں گے، نبی ہونے کے باوجود جب آئیں گے اپنی نبوت اور رسالت کو چلا سکتے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں جو تنوین ہے تعظیم کی ہے۔ ایک تو عمومی قاعدہ ہے کہ ایک رسول کے ہوتے دوسرا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہاں انبیاء کی نبوت اور رسالتوں کے ہوتے ہوئے اگر آمنہ کا لال آ جائے تم نے اپنی نبوت اور رسالتوں کا سکہ چلانا نہیں ہے۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کر دیتا ہوں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف ہے۔ اگر یہ خیبر پختونخوا میں چلا جائے، بلوچستان میں چلا جائے، اب پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں چل سکتا، سندھ بلوچستان میں بھی نہیں چل سکتا، باوجود وزیر اعلیٰ ہونے کے۔ اور لوگوں پوری روئے زمین پر آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت کا سکہ ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابع داری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ نبی اللہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور 3 باتیں، ان کی پیدائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کی ہے، ان کا زمانے نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے نبوت سے پہلے کا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کا رسول بنایا، اور آمنہ کے لال کے بارے میں کہا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اللہ نے آمنہ کے لال کو ان کی بعثت کے بعد کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ اب آئیے حضرات، ختم نبوت کا معنی سمجھنے کے بعد، عقیدہ سمجھنے کے بعد، اور میرے سیدھے سادے بھائیوں،
ختم نبوت کا عقیدہ پھر سے دہراتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، اور جو آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے ملنے کا دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنا چاہتا ہوں، آج کل ملک کے جو حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں کہ مذہب اور دین کے نام پر کسی کو گالیاں دی جائیں، اور اہل حدیث نے کبھی بھی بازاری جملوں اور گالیوں کا سہارا نہیں لیا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اور وہ بھی جان لو۔ ہمارے دشمنوں نے اگر میدان مناظرہ میں ہمیں گالیاں دی ہیں تو میں اس وقت کہتا ہوں تیری گالی کے جواب میں رب کے قرآن کی آیت، تیرے اشاروں کے جواب میں پیغمبر کی حدیث ہے، تیرے بداری جملوں کے مقابلہ میں سلف صالحین کے اقوال ہے۔ کیوں؟ اللہ کی قسم ہے، مسلک اہل حدیث اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ بس بھائی، اب آئیے توجہ کے ساتھ بات کو سن لو۔ ملک کے ان حالات میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ختم نبوت اس کو نقب لگا سکتے ہیں، صحابہ کی عدالت پہ تان کر سکتے ہیں، یزدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں بڑی پیاری بات کہی۔ آدھے بابے سادن کتے پہ گئے، کتوں کو بھگانے کے لیے اینٹ پکڑنے لگے تو اینٹ زمین کے اندر گڑی ہوئی تھی، اینٹ نو ہاتھ پایا تو اینٹ زمین دے وچ کھبی سی، کہنے لگے عجیب انداز اتھوں دے لوکاں دا، کتے کھلے چھڑ چھڑے نے تے اٹا بنیاں نے۔ ہاں اللہ کی قسم، اگر ختم نبوت پر نقب لگانے والے، صحابہ کی عدالت پر تان کرنے والے اپنی زبانوں کو، اپنی کوششوں کو، اپنی جسارتوں کو استعمال کریں گے، ہم اپنے اوپر تب تک اپنی ماؤں کا دودھ جائز نہیں سمجھیں گے جب تک پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کا حق نہ ادا کر لیں۔ اب آئیے بات کو سمجھیں، کافر کی گردان ہو رہی ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، جو پکے کافر ہیں ان کو کوئی کافر کہتا نہیں ہے، اور سارے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ اہل حدیث کے ارد گرد ہمارے اوپر اپنی توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ جرنیل بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ ہمارا ماضی روشن ہے، غیرت والا ہے۔ ہم نے کبھی نہ وطن فروشی کی ہے نہ کبھی دین فروشی کی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے خون کے ساتھ اس تاریخ کو رقم کیا ہے۔ آئیے حضرات، میں بتاتا ہوں، کتاب و سنت میں 6 قسم کے کافر ہیں۔ کتنی قسم کے کافر ہیں؟ 6 قسم کے کافر ہیں۔ توجہ سے اس بات کو سن لینا، اور ان 6 قسموں کے علاوہ کتاب و سنت میں 7ویں قسم کا کوئی کافر نہیں ہے۔ جو بناتا ہے وہ ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ پہلی قسم کے کافر ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو بتوں کے پجاری ہیں۔ دوسری قسم کے کافر ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو نہیں مانتے نہ دین کو مانتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی۔ کافروں کی جو تیسری قسم ہے وہ اہل کتاب ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب، یہود و نصارہ
اور مجوسی جو ان کے حکم کے اندر ہے. بھائی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہیں. چوتھی قسم کے کافر منافقین ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ. قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے حذیفہ جنازے میں موجود ہیں؟ جی موجود نہیں ہے. فرمایا اگر جنازے میں حذیفہ نہیں میں عمر بن خطاب بھی نہیں جاؤں گا. یہ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی سے منافقین کے نام پوچھے تھے. منافق کا جنازہ حذیفہ غیب، حضرت عمر بھی نہ جاتے. حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کافروں کی قسم ہے. دنیا میں احکام مسلمانوں والے ہیں لیکن آخرت میں ان کا انجام مشرکین سے بھی بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. 5ویں قسم مرتدین کی، مرتد کی، جو دین اسلام سے پھر جائے. اب ان کے احکام الگ الگ سے. آپ تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن نہ بیٹی کا رشتہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اہل کتاب کے ساتھ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی بیٹی کا رشتہ لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے. اور اسی طرح علماء اسلام داہریوں کے بارے میں جو فتویٰ دیں حالات کے پیش نظر اس پر فیصلہ اور عمل کیا جا سکتا ہے. اور آئیے جو منافقین کے احکام ہے دنیا کے اندر مسلمانوں والے ہیں. مرتد جو ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہے. اٹھائیے صحیح بخاری، معاذ بن جبل آئے، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا. پوچھا یہ کون ہے؟ مرتد ہے. فرماتے تب تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک مرتد کی گردن اس کے تن سے جدا نہ ہو جائے. یہ مرتد ہے. اس میں شاتم رسول بھی آتا ہے. حضرات 6ٹھی قسم کا جو کافر ہے اس کو زندیق کہتے ہیں. ہمارے ہاں پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر غصے میں کہتے ہیں او زندیقہ، او زندیق. دنیا کے اندر سب سے بڑی جو گالی ہے وہ زندیق کی گالی ہے. اس سے اوپر کوئی گالی ہے ہی نہیں. فحش جو گالیاں ہیں وہ نیچے ہیں. سب سے بڑی گالی جو ہے وہ کسی کو زندیق کہنا ہے. اب زندیق کسے کہتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے زندیق کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہے. آج اپنے علم میں یہ بات بٹھا لیں. زندیق کہتے ہیں ہے گدی کا دودھ، کہتا ہے یہ بھینس کا دودھ ہے گدے کا گوشت. تساں اخباراں دے وچ پڑھیا سچی گل ہے جھوٹھی اللہ ہی جاندا ہے کہ فلانے ہوٹل دے وچ کھوتا کو کہ انہاں کھوا چھڑے. حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اخبارات ان پر یقین کا انحصار نہیں ہو سکتا. اس میں جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے، اور سچ میں بھی آمیزش ہوتی ہے، جھوٹ میں مزید جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن پر، میڈیا، چھاپے، پکڑ دکڑ، بڑی خبریں ایسی آ رہی ہیں. اب ہو گدے کا گوشت کہے یہ بھینسے کا گوشت ہے. اور جو بندہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے، ہے شراب جامع شری کی بوتل میں ڈالی ہوئی ہے، کہتا ہے یہ جامع شری ہے، زندیق ہے. کتیا کا دودھ، کہتا ہے یہ بکری کا دودھ ہے گدی کا دودھ، کہتا ہے یہ بھینس کا دودھ ہے گدے کا گوشت، کہتا ہے کہ یہ بھینسے کا گوشت ہے کفر، کہتا ہے یہ اسلام ہے. جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے اس کو زندیق کہتے ہیں. اور علماء جانتے ہیں کہ مرتد کی طرح زندیق کے بھی کڑے احکام ہیں. سوشل بائیکاٹ، نہ خوشی میں جا سکتا ہے نہ غمی میں جا سکتا ہے، نہ سودا لے سکتا ہے نہ سودا بیچ سکتا ہے، نہ خیر سگالی کر سکتا ہے. سوشل بائیکاٹ. اب زندیق کون ہے؟ رافضی زندیق ہے. پہلا زندیق کون ہے؟ رافضی زندیق ہے. صحابہ کو کافر کہنے والا، قرآن کو اصلی نام ماننے والا. زندیق کا پکا. سوشل بائیکاٹ، میل ملاقات بھی نہیں، تجارت بھی نہیں. اور دوسرا زندیق
قادیانی ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے، نبی اللہ رسول اللہ ہے. تو یہ کفر جو ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کرنا، یہ ان لوگوں کی جسارت ہے جس کی وجہ سے علماء نے ان پر زندیق ہونے کا حکم لگایا ہے. اور آئندہ سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا، ان کی اشیاء کا استعمال، ان کو چیزیں بیچنا، لینا دینا، یہ سب حرام ہے. بعض ذہن میں بیٹھ گئی ہے یا اوپر اوپر سے گزر گئی ہے؟ اور ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ آندے نے پنجاں چ کول ہی میرے بیٹھے رہے، آندے نے پنجاں چاہنے ہیں. میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ قادیانی کون ہے؟ زندیق ہے. قادیانی کون ہے؟ پھر بولو، قادیانی کون ہے؟ قادیانی زندیق ہے، اور زندیق کا سوشل بائیکاٹ ہے. جو زندیق کافر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ، جو زندیق کافر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ. ان کی بنی ہوئی چیز، ان کی فیکٹری کی چیز، کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا. زندیق کے احکام علماء جانتے ہیں، یہ زندیق کافر ہے. اور آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں. اب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر چند دلائل قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں، اور چند دلائل نبی علیہ السلام کی حدیث سے ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات پوست کر لو، اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کا عقیدہ بڑا جذباتی عقیدہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور یہی حدیث مستدرک حاکم کے اندر ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص یمامہ سے آیا. یمامہ بڑی سرزمین، سبز و شاداب، میٹھا پانی، لوگوں کی بڑی اکثریت. نام مسلمہ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا لیں. آپ نے فرمایا، اور میری جانشینی مانگتا ہے، اللہ کی قسم یہ کھجور کی ٹہنی بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کی جانشینی جو ہے اس کا انتخاب اللہ نے کر رکھا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا. نبی اسلام نے فرمایا میں تو کھجور کی ٹہنی بھی مانگنے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ اپنی زمین پر چلا گیا. اب جب وہاں گیا تو وہاں جا کر بد دماغی کا شکار ہو گیا. بد دماغی کیا؟ کہ میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے بڑے بادشاہوں کی ہیبت کو دیکھا، شان و شوکت کو دیکھا، لیکن نبوت کی شان و شوکت کہے عروا سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک جو نبوت کے خصائص میں سے ہے. صحابہ کرام آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیتے، اور صحابہ کرام کہتے آپ کے پسینے سے ایسی خوشبو اور مہک اڑتی کہ وہ خوشبو اور مہک کستوری سے بھی نہیں آتی تھی جو آپ کے پسینے سے آتی تھی. نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں 1400، ہم کتنے صحابہ تھے؟ 1400 کا لشکر تھا. پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا جو کچھ ہے لے آؤ. چٹائی پر جمع کر دیا. تکلم بما شاء ثم دعا. آمنہ کے لال نے دعائے برکت کی. آپ کی دعا کے نتیجے میں معمولی سا کھانا 1400 لشکر
یہ 1400 کے 1400 افراد کے لیے کافی ہو گیا، اب پینے کے لیے پانی نہیں۔ اور یہاں بابا شمشان، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس نے کہا وجہ آسات تعجب کس گل دا، قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ پھر اس نے کہا، کہنے کا حق ادا کر دیا، کہا وجہ آسات تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نہیں میرے پیر دیاں، یہ انگلاں نے میرے پیر دیاں۔ حضرات، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تاجدار ختم نبوت ہے، اور یہ وہ انگلی ہے۔ کہنے والوں نے کہا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو کلمہ پڑھ دیں گے، انگلی میرے پیغمبر نے ہلائی ہے، رب نے قرآن بنایا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صحابہ کہتے ہیں ہرا پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا دیکھا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف دیکھا ہے، یہ ایسے نبی ہے۔ اب آئیے بات کو سمجھ لیں، جب وہ اپنے علاقے میں چلا گیا تو اس نے اپنے علاقے میں جا کر دعویٰ کر دیا نبوت اور رسالت کا کہ میں بھی نبی رسول ہوں۔ اب کیا کوئی بندہ اپنی عبادت کی بنیاد پر وہ نبی رسول بن سکتا ہے؟ بڑا عابد ہو، تہجد گزار ہو، صائم الدار ہو، تو کیا وہ بول دے نہیں ڈر لگتا جے کو پرچہ ہو چل رہا ہے توڑتے نہیں ہوندہ۔ یہ ایکشن پلان جو آیا ہے نا، ان لوگوں کو تکلیفیں ہیں جن کا مذہب زمین پر بنا ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر لکھا ہے کہ سپریم لا کتاب و سنت ہے، اور ہمارا جو مسلک ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ نبی ولی عالم الغیب ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ پرچہ ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنے پرچہ تو نہیں نہ ہونے لگا، تے ڈر کے کیوں بیٹھے ہو کہ سردی لگ دیئے پہ ادھرا گوڑے بھی چھاڑ دیو، اللہ تانوں توفیق دے دے، بیدار ہو کے بگو۔ اب آؤ بات کو سمجھ لو، یہ مسلمہ آیا اللہ کے نبی کے پاس یمامہ سے، آپ کی شان و شوکت کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا کہ صحابہ آپ کا پسینہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ کرام آپ کے لعاب دہن کو بھی اپنے وجود پر مل لیتے ہیں، اور آپ جب وضو کرتے حدیث کے اندر آتا ہے دیوانہ وار صحابہ کرام آپ کے وضو کے قطرات لینے کے لیے لپکتے تھے، اور آپ کے وضو کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور عروہ ثقفی نے بھی کہا کہ تم خون بہانے کی بات کرتے ہو، میں ایسی جماعت کو دیکھ کر آیا جو اس کے وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور اللہ دی قسم چوکے آنا، اے کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے، نبی دے 11 جیسا کسی دا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مالک نے تبھی تو کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اور آؤ بات کو اپنے ذہنوں میں پوست کر لو۔ اس نے کہا بڑی شان ہے نبوت اور رسالت کی، تو کیوں نہ میں دعویٰ کر دوں کہ میں نبی رسول ہوں۔ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی رسول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا ایلچی آ گیا۔ کس کا ایلچی آیا بھائی؟ مسلمہ کا۔ مسلمہ کا ایلچی آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اس نے کہا ایلچی نے کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بھی گواہی دیں، آپ بھی گواہی دیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کا یہ بات کرنا تھا، آمنہ کے لال
صاحب حسن و جمال و کمال اتنے غصے میں آ گئے کہ آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوا کہ جیسے آپ کے رخساروں پر کسی نے سرخ انار نچوڑ دیا ہے. اتنے غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور آپ نے اپنی تلوار، اللہ کے نبی نے اپنی تلوار، آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا سن، اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا، رب کی شریعت نہ ہوتی، ہمارا طریقہ نہ ہوتا، ایلچی کو قتل نہ کیا جائے، لَضَرَبْتُ سب سے پہلے تجھ گستاخ کی، ختم نبوت کے منکر کی گردن میں محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اتار کے رکھ دیتا. تیری جرت، سب سے پہلے تیری گردن میں محمد رسول اللہ اتارتا. لَضَرَبْتُ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے. لَضَرَبْتُ اور اٹھاؤ صحیح بخاری کو، لشکر اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، لشکر اسامہ. اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں احب الرجال الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید. رجل کا جو اطلاق ہے، رجل کا اطلاق، اتاتون الرجال، رجل کا جو اطلاق ہے یہ شاب بلوغت سے لے کر 31-32 تک بولا جاتا ہے. 31 تک، 32 سے کہولت کی عمر شروع ہو جاتی ہے. کہول اس کی جو عمر ہے 32 سال سے شروع ہو جاتی ہے. تو جوانوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر حضرت اسامہ سے پیار کرتے تھے، یہ حدیث کے اندر ہے. بچوں میں حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، اور بوڑھوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے. اور اپنی بیویوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں میں سے کس سے محبت کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ سے. اور مدینہ کی بوڑھی عورتوں، آپ کو پتہ ہے مدینہ کی بوڑھی عورتوں میں سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس کا ادب و حیا کرتے تھے؟ کس کا؟ نہیں بھائی، بوڑھی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ام ایمن کا. ایک اور کوئی نام بتا دو. ام ایمن کا. اور خولہ، اٹھا کتب حدیث کو. لشکر جا رہا ہے، دشمن کے ساتھ مسلمان برسرے پہ کھا رہے. ایک لشکر نکلا جس کی قیادت عمر بن خطاب کر رہے ہیں. ایک بڑھیا آئی لاٹھی کے ساتھ، اس نے اشارہ کیا امیر المومنین کو. امیر المومنین فوراً اپنی سواری سے اترے، بڑھیا کے چہرے کے قریب اپنے کان کو جھکانے کے انداز میں کر دیا. وہ باتیں کرتی رہی، حضرت اپنا سر ہلاتے رہے. لشکر میں بے چینی ہے، سورج جلدی کے ساتھ جانا ہے. اس بے چینی کے باوجود امیر المومنین ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کام لگائے. کچھ عرصہ کے بعد، کچھ دیر ہو گئی، چٹ وقت تو بعد جب لشکر میں واپس آئے تو ساتھیوں کی طبیعت کی جلدی نے کہا حضرت اتنا اہم کام ہے، اس بڑھیا کی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. کہا اور یہ بڑھیا عام بڑھیا نہیں ہے، یہ قد سمع اللہ قول التی تجادلها فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یہ وہ خولہ ہے جس کے لیے آسمان کے رب نے اپنے نبی کو بستر سے اٹھا دیا تھا، اس کے آرام کی بھی پرواہ نہیں. یہ وہ بڑھیا ہے. حضرات، اللہ کے نبی ام ایمن کی اور یہ خولہ اس کی بڑی حیا کرتے تھے. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جا تو سلار ہے، تیری سلاری میں، تیری سلاری اسامہ کی ہے، پیغمبر کے محبوب کی ہے. سانو ختم نبوت سے لنڈے منڈے نہیں چاہیے، جوان، پیسہ، ہمت، قوت، ابلاغ، دعوت، نظم، جماعت، پھر قوت کا اظہار، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ. اب بول دے نہیں ہوئے
یاسین بلوچ آندا ہے تساں سبحان اللہ نہ کہی تے میں وت تہاڈا بتھاڑ سیک چھڈ تے میں تانوں کی آکھاں بولدے نہیں ایڈے ویلے ہو تسی. میں سبحان اللہ علیہ تے مولوی نہیں, میں کہنا بھائی میں جی قرآن پڑھنا نال تسی بھی قرآن پڑھیا کرو, اور خطیب کی کامیابی یہی ہے کہ آیتیں اور حدیثیں زیادہ پڑھیں. اور پھر آپ کی تو خوش نصیبی ہے کہ مسجد نبوی کے مدرس ڈاکٹر عبد الباسط حافظہ اللہ تبارک و تعالی متبہر جید عالم دین ایتا حدیثاں پڑھ پڑھ ٹھیلا چھڑ دیں تو پھر بھی تسی جو تھانوں سردی لگی ہے بیداری کے ساتھ بیٹھو. ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے محبوب چیز اللہ کی راہ میں صرف کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے قرآن مجید کو شروع کیا ختم نبوت پر. پہلی دلیل مالک ارض و سما فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. شاہ صاحب نے سیٹ بھی دے دی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ کی شریعت کا ذکر, آپ سے پہلے شریعتوں کا ذکر. اور لوگوں آپ کی شریعت کے بعد قیامت ہے, آپ کی بعثت کے بعد قیامت تو آئے گی, پر کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا, کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی. قرآن کا دوسرا موقع اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے نبیوں کو ختم کرنے والا نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال پہ بند کر دیا, اور ایسا بند کیا آپ کے بعد وحی رشد و ہدایت کا سلسلہ آسمان سے مالک نے منقطع کر دیا. اور قرآن تیسرا مقام سنتے جائیے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے, کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ رب العالمین ہے. رب کل شیء, اللہ کے نبی نے کہا رب کل شیء و ملیکا. اللہ تو ہر چیز کا پروردگار ہے, رب العالمین, رب کل شیء, رب کل شیء. اور کسی دا رب دی لوڑ ہے؟ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. آگے کیا ہے؟ وہدی للعالمین. کعبہ کے ہوتے ہوئے اور کسی رشد و ہدایت کے مرکز کی ضرورت ہے؟ ہدی للعالمین رب نے کہا ہدی للعالمین. اور اسی طرح کعبہ کے ہوتے کوئی اور کعبہ نہیں, رب کے ہوتے کوئی رب نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس نذیر کے ہوتے کوئی نذیر نہیں. رب کافی, کعبہ رشد و ہدایت کا مرکز کافی, اور نبوت اور رسالت اس کا سردار ختم نبوت کا تاجدار یہ کافی. اور آئیے قرآن کا تیسرا مقام سنتے جائیے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. جس کو اللہ کافی ہو جائے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ بطور وکیل کے کافی, اللہ بطور شہید گواہ کافی ہے. کفا یکفی, ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنی صفات کو کتاب اللہ میں ذکر کیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. رب کے ہوتے کسی اور کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کے بھی ہوتے کسی اور کی ضرورت نہیں. اور پھر آئیے جس آیت سے میں نے اپنے بیان کو شروع کیا
قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر آئیے کہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاجملها واحسنها الا موضع لبنا، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندے نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، انتہا کر دی خوبصورتی میں۔ آج بڑی بڑی لوگوں کی رہائشیں، کوٹھیاں، لگژری اپارٹمنٹ، کہتے ہیں جی یہ پنکھے فلاں ملک سے آئے ہیں، اے سی فلاں ملک کا ہے، قالین فلاں ملک کا ہے، دروازے کے کنڈے فلاں ملک کے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں 150 ملکوں کا سامان جمع کیا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، پھر آپس میں مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں، مال و دولت میں، حسن و جمال میں، گاڑیوں کے تبادلے میں، لباس میں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا ان چیزوں کے ساتھ مزین کی گئی ہے۔ اب سب ایسا کرتے ہیں۔ اب گھر بنایا، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں بنانے والے نے کمال کر دی ہے، بنانے میں انتہا کر دی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی، سب جمع ہوئے، کہا باقی کمال ہے، یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنہ، اللہ نے وہ قصر نبوت، اس کی آخری اینٹ مجھ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ ان اینٹ لگ گئی تے جیڑی اضافی شاید انہوں لوگیاں نے تھوبہ بچا ہے۔ کی وجہ ہے؟ تھوبہ۔ تھوبیاں دی لوڑ تے وچ کھرچیاں دی بھی لوڑ، کچھ تھوبے نے کچھ کھرچے نے، چیزوں کو کھرچنا اس سے بھی اثر خراب ہوتا ہے۔ توبہ سٹو گے، اب یہ کھرچنے والے کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بعد اماموں کی، پیروں کی، بزرگوں کی کرتے ہیں، یہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہے۔ اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور اسمبلی کے اندر جب اسمبلی کی کاروائی ہوئی، آپ وہ کاروائی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر مرزا ناصر نے سارے مولویوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ وہاں پہ اگر کوئی کام آیا، ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، یا اللہ وہاں پر اگر کوئی کام آیا، ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود کہتا ہے اٹارنی جنرل کو اتھے ہی روکو سارا کو، جی کل جواب دے آگے، اسمبلی کی کاروائی کو روک دیا۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ، اگر مرزا غلام محمد قادیانی نبی رسول کہے ہم کافر ہیں، تھانوی صاحب کے مرید نے کلمہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی، تو تھانوی صاحب نے اس پر تسلی دی، تسلی خیر ہے، کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ پھر بتا جی ازی کافر تے مسلمان کی نے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ علماء نے پھر مصلے بچھا لیے کہ یا اللہ دلائل میں تو ہماری جیت نہیں ہو رہی، دنیا کے اندر ایک ہی مسلک ہے جن کے بچوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ لوگوں، ایک طرف سفید داڑھی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، علامہ ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام اعظم لوگوں نے بنایا ہو، ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے ہیں؟ کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے کہا مفتی جی ہو نا، اب کیا ہے؟ اب کہو کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کہنے والے پاگل مجذوب ہیں، دیوانے ہیں، انہاں دے دماغ ٹکانے تے نہیں رہے، کیا آپ کے نزدیک بھی مرزا غلام محمد قادیانی پاگل تھا؟ دماغ کا کام نہیں سی کرتا۔ اب یہ بات ہے جس پر
مرزا ناصر جو ہے وہ آئے بائیں شائیں آئے بائیں شائیں، اس سے پھر بات نہیں بنی، اور اس کے بعد پھر آنے والی دنوں کی کارروائی میں ان کو اتفاقی طور پر کافر قرار دیا گیا۔ لوگوں آؤ بات کو سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی، اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا دروازہ منقطع کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی؟ میرے بعد کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا؟ اور اگر کوئی دعویٰ کرے آپ کے بعد پیدا ہو، آپ کے بعد دعویٰ کرے، آپ کے بعد پیدا ہو، آپ کے بعد دعویٰ کرے کہ میں نبی رسول ہوں، وہ کذاب دجال ہے۔ اور اگر کوئی کہے اپنی سچائی، اپنی نبوت اور رسالت پر دلیل پیش کر، اللہ کی قسم ہے ہماری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت اور رسالت کا ایسا آفتاب ہے کہ ہم بیگانے سے دلیل طلب کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، سورج دے ہوندیاں جڑا دیوا بالے تے احمق اس نو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو حضرت معاویہ کے بارے میں روایات بیان کرتا ہے ان کی وضاحت فرمائیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا شریعت کے علم سے، شریعت کی زبان سے بالکل نابلد اور ناواقف ایک جاہل شخص ہے، جو باطل افکار و نظریات کا معجون مرکب ہے۔ خود اعتراف کرتا ہے کہ میرے اہل تشیع اساتذہ ہیں، اور اسی طرح مولوی اسحاق جھال والا جو گمراہ اس دنیا سے مر چکا بڈھا کھوسٹ، اس سے بھی اس نے استفادہ کیا۔ اور بھی ایسے جو متروک اقوال ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے جو ہر مسلک کے اندر علماء کی ذاتی آراء ہوتی ہیں، ان آراء کو لے کر تحقیق کے نام پر پیش کرنا۔ تو میں بے بانگے دھول اور علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں اتنے جتنی بھی افواہ بکی اور کہیں ہیں، ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ جس کا اس نے ترجمہ غلط نہ کیا ہو، دسیسہ کاری نہ ہو، اس کے اندر ایڈیشن نہ ہو، یعنی خود سے اس کے اندر الفاظ ایڈٹ کر دی۔ تو یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ میری مجلس کروا دے سیدنا معاویہ کے اوپر جو اس کے بیانات ہیں، تو انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے کھل جائے گی۔ جھوٹا اور مکار اور فریبی دجال آدمی۔